جو بھی ضرورت مند ہے، ہاں جی، یعنی کہ مسکین کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ وہ شخص مسکین نہیں ہے کہ جو تمہارے دروازے پہ ہاں آئے بالکل، اور تم نے اس کو کچھ کھانے کے لیے ہاں، وہ ایک دو روٹی لقموں دے کے دی، لیے کچھ آ دو جائے لقمے یا دے دو دیے کھجوروں کے لیے اور وہ کھجوریں دے کر آپ نے اس کو رخصت کر دیا اور وہ چلا گیا، بالکل بلکہ وہ ہے ہاں کہ جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے وسائل نہیں ہیں بالکل اور اس کے باوجود وہ اپنی آواز بھی نہیں، صدا بھی نہیں لگاتا، ہاں سوال وہ نہیں کرتا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، بالکل ایسے، تو پھر اس کو تلاش کیا جائے۔ بالکل ایسے، تو وہ تلاش کون کرے گا؟ ایک تو جو امراء ہیں یا جن کے پاس مال و دولت ہے وہ تو کریں ہی، صحیح، اس کے بڑھ کر یہ ذمہ داری اس حاکم کی ہے نا کہ وہ اپنی ریاست کے اندر دیکھے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ انفرادی طور پہ تو علامہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنے صدقات اور خیرات جو ہیں وہ حقداروں تک پہنچانے چاہیے، سب سے پہلے اپنی فیملیز میں دیکھنا چاہیے، رشتہ داروں سے پہل کرنی چاہیے۔ لیکن ادھر اگر ہم دور صحابہ کو دیکھیں تو حضرت عمر کی مثال ایسی ملتی ہے کہ آپ راتوں کو گشت فرماتے، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل، اور اس لیے فرماتے کہ کسی ضرورت مند کی جو حاجت ہے وہ تو نہیں ہے کہیں، تو وہ پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کے حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویلکم سر۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کے فضائل کے حوالہ سے اور اس کی اہمیت پر حضرت علامہ نے بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں، جی، اور جو نہ کرے یا جو اپنا ہاتھ روک لے ہاں اس کے بارے میں وعیدیں بھی جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک، اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بالکل، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کر رہا ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، جی صرف مسجد جانے کا نام نہیں ہے، بالکل صحیح، جس طرح کے اور مذاہب کو ان کی عبادت خانوں تک محدود کر دیا گیا، ہاں اور آج بھی عالمی طور پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہر مذہب کو اس کی عبادت گاہ تک محدود رکھا جائے اور باہر کی دنیا جو ہے وہ جیسے ایک گلوبل سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق چلتی رہے، مذہب کا باہر کے معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بالکل صحیح، اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ کاروبار زندگی ہے، چاہے وہ کوئی ملازمت کر رہا ہے، دکان معاشرہ کا ہے، اس کے جو جس بھی مسائل دنیا ہیں، کے زندگی کے شعبے میں ہے، بحیثیت شہری یا بحیثیت مسلمان اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل رہنمائی اسلام اس کو ٹھیک فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک، اور جب ریاست کی بات آتی ہے جی تو اسلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو ہر پہلو کو ہاں ہمارے لیے اجاگر کرتا ہے، اس پر ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے، تو وہ سب سے اہم چیز کو نظر انداز کرے۔ بالکل تو اسلام نے ریاست کو بہت سی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ اس کو نبرد آزما ہونے کے لیے اس کو چیلنجز دیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو حاکم بنایا گیا تو وہ ایک قسم کا کہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک وبال ہے، ایک مشکل ہے، ایک آزمائش ہے جو شخص حکومت کرتا ہے۔ وہ بھی ایک طرح کا گلہ بان ہے، جس طرح ایک فیملی کا ہیڈ ہے، جی بالکل، تو پوری نیشن کا ہے، وہ ظاہر ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بالکل ٹھیک، کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگران ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا، جی۔ تو جب ایک ریاست کی ہم بات کرتے ہیں اور ایک حاکم وقت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ہر فرد کی ضروریات کا خیال رکھے صحیح، اور ان کے لیے آسانیاں مہیا کرے، ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے کے بیت المال کا جو تصور تھا صحابہ میں، اس پہ ان کے وظائف لگے ہوئے تھے عام لوگوں کے جو نادار تھے، اس میں طرح اس کے سے اگر مسکین تھے۔ پیچھے جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ جی جی ہم اس کا آج بھی بڑا ذکر سنتے ہیں۔ جی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے ہجرت کر کے، ہاں تو جب سب سے پہلا خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی، تو اس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آتے ساتھ ہی جو ایک زندگی گزارنے کا جو نظام جو ہے دیا جا رہا ہے اس میں حقوق العباد کو کتنے زور سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ آتے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط بڑھتا ہے، اور پھر کھانا کھلاؤ کہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، جو کھانے سے محروم ہیں، وہ محروم نہ رہ جائیں۔ تو یہ تو ایک بحیثیت حاکم ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی یہ حکم جاری فرما دیا، صحیح، اور پھر جب خود
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی چیز آتی تھی، کوئی بھی مال آتا تھا، اس کو وہ تقسیم فرما دیتے تھے ایسے اور دامن جھاڑ کے واپس جاتے. واہ. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اگر ہم دیکھیں، آپ نے بھی ایسے ہی کیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی کہ جب وہ واپس جاتے تھے تو وہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا تھا. اور سر اس میں صرف مسلمان لوگ ہی نہیں تھے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں تو وہاں پہ بھی غیر مسلم آگے راتیں گزارتے، کھانے کھاتے، ٹھیک ہے، آپ ان کی رہائش کا بندوبست فرماتے. اور صحابہ کو اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی غیر مسلموں کے بھی وظائف لگائے ہیں بیت المال سے. سر تو جو بھی ضرورت مند ہے، یعنی کہ مسکین کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ وہ شخص مسکین نہیں ہے کہ جو تمہارے دروازے پہ آئے بالکل، اور تم نے اس کو کچھ کھانے کے لیے ایک دو روٹی دے لقموں کے دی، لیے دو آ لقمے جائے، دے دو دیے کھجوروں کے لیے اور وہ کھجوریں دے کر آپ نے اس کو رخصت کر دیا اور وہ چلا گیا. بالکل. بلکہ وہ ہے کہ جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے وسائل نہیں ہیں، بالکل، اور اس کے باوجود وہ اپنی آواز بھی نہیں، صدا بھی نہیں لگاتا، سوال نہیں کرتا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، بالکل، تو پھر اس کو تلاش کیا جائے. بالکل. تو وہ تلاش کون کرے گا؟ ایک تو جو امراء ہیں یا جن کے پاس مال و دولت ہے وہ تو کریں ہی، صحیح. اس کے بڑھ کر یہ ذمہ داری اس حاکم کی ہے نا کہ وہ اپنی ریاست کے اندر دیکھے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن تک ان کی بنیادی ضروریات ہی نہیں پہنچ سکتی. بالکل. یہ بھی ایک تصور ہے کہ جس کے پاس کوئی مال ہے یا یعنی کہ اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے تو وہ بالکل اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ بھی اگر ضرورت مند ہے، اور ہمیں یہ جان بین کرنی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں جو شخص رہتا ہے اس کے حالات کیسے ہیں. بالکل. کیا اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس باہر سے اس کا گھر ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تو بنیادی ضروریات سے گھر میں پریشان ہو. جو آج کے حالات ہیں اس کے تناظر میں بھی ہم دیکھیں تو یقیناً ایک ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر 100% نہیں کر سکتی ریاست تو کوئی منیمم لیول پہ کرے ان کا. جی ہاں، کچھ نہ کچھ ان کا خیال کرنا تو اس کا فرض ہے. بالکل ضروری ہے بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا.